کسی وجہ سے دہرائی جائے تو وہ شخص کہ جو اس نماز میں شریک نہیں تھا وہ جماعت ثانی میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ امام فرض پڑھ رہا ہے اور ایک مقتدی دوسری یا تیسری رکعت میں ملا تو اس کا جو فرض رہ گیا وہ بعد میں بآواز بلند پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا؟ اور تیسری شق سوال کی یہ ہے کہ قضائے عمری کو امام جمعۃ الوداع کے دن جہر سے اگر لوگوں کو پڑھا دے جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے تو کیا عمر بھر کی قضائیں ادا ہو جائیں گی؟ اور چوتھی شق سوال کی یہ ہے کہ نماز جمعہ میں اگر کوئی شخص تشہد میں شریک ہو تو نماز ہوگی یا نہیں، یعنی جمعہ اسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو پہلی شق کا جواب یہ ہے کہ نماز اگر ترک فرض کے سبب دہرائی جائے نیا شخص شریک ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ یعنی اگر کسی وجہ سے نماز دہرائی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ تو اس میں دوسرا شخص جو نیا آیا ہے، بعد میں آیا ہے، جو پہلی نماز میں شریک نہیں تھا، اب آیا وہ جو جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز دہرائی جا رہی ہے اس میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں ایک صورت میں شریک ہو سکتا ہے، باقی صورتوں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر نماز کسی فرض کے رہ جانے کی وجہ سے دہرائی جا رہی ہے، جیسا کہ ہم نماز کے پیچھے فرض پڑھ کے آئے ہیں، اگر کوئی نماز کا فرض رہ گیا جس کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھی جا رہی ہے تو اب حکم یہ ہے کہ نیا شخص بھی جو بعد میں جو پہلی جماعت میں شریک نہیں تھا تو وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی واجب رہ گیا جس کی وجہ سے نماز دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، کوئی سنت رہ گئی تھی جس کی وجہ سے نماز دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، تو اس لیے کہ واجب رہ جائے تو نماز کا دوبارہ دہرانا فرض نہیں ہے، واجب ہوتا ہے۔ سنت اگر کوئی رہ جائے تو نماز کا دوبارہ دہرانا سنت ہوتا ہے، فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی مستحب رہ جائے تو اس کا دہرانا بھی مستحب ہوتا ہے، نماز کا دہرانا۔ تو اگر کوئی واجب یا سنت یا مستحب کی وجہ سے نماز دہرا رہے ہوں تو پھر نیا شخص اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کی نماز ان کے ساتھ نہیں ہوگی، سوائے ایک صورت کے کہ اگر فرض رہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ نیا شخص بھی جماعت میں شریک ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ تو یہ چیز بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، یعنی اگر جماعت ثانیہ ہو رہی ہو تو کسی وجہ سے تو سامنے نیا شخص آنے والا وہ یہ پوچھ لے کہ نماز دوبارہ کیوں دہرائی جا رہی ہے، کیا میں اس کے اندر شریک ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ تو وہ پوچھے گا، تب جا کر اسے صحیح مسئلہ پتہ چلے گا کہ وہ شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شق سوال کی کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئیں جہری نمازوں کے اندر، یعنی جیسے مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، تو آیا اس میں مقتدی جب اکیلی وہ نماز مکمل کرے گا، کمپلیٹ کرے گا، تو اس میں کیا وہ بلند آواز سے قرات کرے گا یا آہستہ آواز میں؟ تو آپ نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی بلند آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے اور آہستہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا بلکہ آہستہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب وہ بلند آواز سے قرات کر رہا ہوگا، یعنی ایک شخص جب بلند آواز سے قرات کر رہا ہوگا تو پیچھے آنے والے کو یہ شبہ ہوگا کہ یہ جماعت کرا رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے بھی پڑھتا ہے، یعنی بقیہ رکعتیں جو اس کی رہ چکی ہیں، کیونکہ یہ مسبوق جو ہوتا ہے، یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں اور بعد میں امام کے ساتھ وہ جماعت میں شریک ہوا، تو اس کا حکم بعد میں جو رکعتیں وہ پڑھتا ہے منفرد والا حکم ہوتا ہے۔ جیسے اکیلے نماز پڑھی جاتی ہے، ساری نماز کی ترتیب سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اکیلے میں کیا جاتا ہے،
یعنی جو باقی رکعتیں رہتی ہیں تو وہ یعنی اس میں وہ الحمد شریف بھی پڑھے گا، اپنا سبحانک اللہ بھی پڑھے گا، الحمد بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا۔ امام کے پیچھے تو نہیں ملانی ہوتی، لیکن جب وہ اکیلا کھڑا ہو کر بقیہ نماز اپنی مکمل کر رہا ہے تو وہ اب منفرد کے حکم میں ہے، جیسے منفرد اکیلا شخص نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی وہ نماز مکمل کرے گا۔ اور تیسری جو شک تھی کہ ماہ رمضان مقدس کے جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعت نماز قضاء عمری پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، تو اس سے کیا ساری زندگی کی قضا نمازیں ہو جاتی ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ قضاء عمری کی جماعت جاہلوں کی ایجاد ہے اور محض ناجائز و باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جاہلوں کی ایجاد ہے، کب سے ایجاد ہوئی، کیسے ہوئی، کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے، اور یہ بالکل باطل و مردود ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ ہی 2 رکعت نماز قضاء عمری آخری جمعہ یعنی رمضان شریف کا جو آخری جمعہ اس پر پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں، تو پھر تو موجیں لگ گئیں کہ پورا سال نمازیں نہ پڑھیں اور ماہ رمضان مہینہ کے آخری جمعہ کو 2 رکعت پڑھ لیں تو ساری نمازیں ہو جائیں گی۔ تو یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور چوتھا جو سوال تھا، چوتھی شک تھی کہ جمعہ کے اندر اگر کوئی شخص اتحیات میں شریک ہوتا ہے تو کیا اسے نماز جمعہ مل جائے گا؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سلام سے پہلے جو شریک ہو گیا اسے جمعہ مل گیا، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جو جماعت میں شریک ہو گیا اسے جمعہ مل گیا، یعنی باقی وہ 2 رکعتیں اپنی مکمل کرے گا کھڑے ہو کر، اور اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی اور جمعے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ